اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیزن نیوز کے ساتھیوں کو خالد بھائی آپ کو بہت بہت سلام۔ آپ کی محبت ہے اور خدمت خلق کا جذبہ ہے، آپ کو آپ آ جاتے ہیں میرے پاس، آپ کا بڑا پن ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر، بشمول تمام سیاسی پارٹیاں، تمام دانشور، تمام بڑے بڑے حلقے، اشرافیہ، سب مشترکہ طور پہ خود کو مقدس گائے بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس سوائے اس کے کوئی موضوع نہیں ہے کہ ہم جناب علی فوج کو برا بھلا کہتے رہے، فوج ہر طرف سے فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو ملک اور قوم کو مسائل درپیش ہیں، جو غریب عوام کو مسائل درپیش ہیں، جو صورتحال معاشی ہماری ابتری کی طرف گامزن ہے، تباہی و بربادی کی طرف گامزن ہے، سود در سود، نسل در نسل ہم نے قرضے لے لیے ہیں، وہ قرضے گئے کہاں؟ یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ اتنے ہزاروں ارب روپے گئے کہاں؟ کون سی ترقی میں لگائے گئے، کون سے کس کے پیٹ میں گئے بھائی وہ؟ اور کوئی موضوع نہیں ہے سوائے اس کے کہ فوج خراب ہے، فوج خراب ہے، جس کو دیکھو فوج خراب ہے۔ استغفر اللہ، کیا بھائی؟ فوج کون ہے؟ فوج کون ہے؟ صرف 2 جنرل یا 6 جنرل فوج ہو گئی؟ فوج وہ ہیں، وہ مجاہد ہیں ہمارے جو شہید ہو رہے ہیں، جو بارڈروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ فوج ہیں۔ اور ان کی تنخواہیں اتنی ہیں جتنی ہمارے 5 گریڈ کے، 3 گریڈ کے، 4 گریڈ کے ملازمین کی ہیں، سویلینز کے۔ اور سویلینز کو ہزاروں فیسلٹیز ہیں، ان کو سوائے اس کے، ہمارے فوجیوں کو سوائے اس کے کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ وقت کے پابند ہیں، ڈسپلنڈ ہیں، موت کے منہ میں چلے جاؤ، شہید ہو جاؤ، گولیاں کھا لو، مر جاؤ۔ یہ سویلین کو تو یہ سب نہیں ہے نا، سویلین تو ڈیوٹی پہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ آئیں میرے سے بات کریں، کون سا سویلین ہے، کون سا ادارہ ہے جو وقت پہ ڈیوٹی دے رہا ہے اپنا؟ مجھے بتائیں، کوئی ایک ادارہ مجھے بتائیں ملک و قوم میں جو ایمانداری سے حق حلال کی روزی کما رہا ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری دے رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے بھائی، سب سو رہے ہوتے ہیں، چھٹیاں گزار رہے ہوتے ہیں، عیش کر رہے ہوتے ہیں، رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں۔ فوج خراب ہے، فوج خراب ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، جو مسائل ہیں ان پہ بات کرو نا۔ اگر آپ کی نظر میں ثبوتوں کے ساتھ، آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ بہت بڑے فن خان ہیں، اشرافیہ ہیں، تو بھائی ان کو کورٹ میں لے جاؤ نا۔ خالد بھائی، میں پھر عرض کروں گا آپ سے کہ سب سے پہلے ہمیں احتساب شخصی کرنا ہوگا، قوم کو خود اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ کیا ہم بحیثیت قوم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اگر مہنگائی، صرف مہنگائی کو اگر ہم پکڑ لیں تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کون ہے؟ مہنگائی کون کنٹرول کرے گا؟ ادارے کریں گے۔ ادارے سو رہے ہیں، 15 روپے کا پراٹھا 35 روپے میں بکوا رہے ہو، 20 روپے ایک پراٹھے پہ ڈبل کیسے ہو گیا؟ یہ اسس کون کرے گا؟ یہ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کرے گا؟ وہ رشوتیں لے کے، ہر ادارہ رشوتیں لے کے سو رہا ہے اور فوج خراب ہے۔ اب ایک عام فوجی تو بھائی اپنی گردن ادھر سے ادھر نہیں ہلا سکتا، فوجی بیچارہ کیا کرے گا؟ کرپشن۔ ہاں، اوپر اگر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لوگ ہیں، ان کو آپ، ان کے لیے بھی آپ کے پاس فورم ہے، اگر تپڑ ہے تو کورٹ میں جائیں آپ ان کے خلاف ثبوت لے کے۔ لیکن اس طرح مت کریں کہ عوام اور فوج کے دل میں خواہشیں پیدا کر رہے ہیں آپ، سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے فوج کو بیچ میں لے آئیں آپ۔ یہ بالکل غلط ہے، اس پہ ایک بہترین ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ اور عوام سے میں کہتا ہوں کہ وہ احتساب شخصی کریں، فضول میں ووٹ نہ ڈالیں، بے وقوفوں کی طرح ووٹ نہ ڈالیں، سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں اور اپنا احتساب خود کریں۔ میں اگر بے ایمانی کر رہا ہوں تو میرا احتساب خود ہونا چاہیے کہ میں خود کون سا اچھا ہوں۔ میں خود ووٹ کا استعمال غلط کر رہا ہوں، پسند ناپسند پہ ووٹ کا استعمال کر رہا ہوں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پسند ناپسند سے ووٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، قومی تشخص سے ہوتا ہے۔ ساری پارٹیاں، کوئی 40 سال سے ہے، کوئی 50 سال سے ہے، کوئی 60 سال سے ہے،
یہ کتنے ڈیکیڈ سے یہ ساری سیاسی پارٹیاں نہیں، انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا؟ ارے عوام کے لیے آئین تک پر تو عمل ہوتا نہیں ہے، اور آئین میں ٹوٹلی جتنی بھی آج تک امینڈمنٹس ہوئی ہیں نا وہ سب اشرافیہ کے فوائد کے لیے ہوئی ہیں، عوام کی بہتری کے لیے آئین میں کوئی وہ نہیں ہوئی ہے ترمیم۔ مجھے بتا دیں عوام کی بہتری کے لیے آپ نے آئین میں کیا کیا ہے، یا آئین پہ کون سا عمل کیا ہے؟ آپ بھی تھوڑا سا اجاگر کریں، آپ مسائل کو کھولیں، آشکار کریں کہ یہ مسائل ہیں قوم کو درپیش۔ آٹا، چینی، گھی، تیل، ہر چیز تو مہنگی ہو گئی ہے، دگنی سے دگنی ہو گئی ہے۔ یہ کیوں ہو گئی ہے؟ یہ فوج نے کر دی ہے؟ انتظامیہ کون ہے؟ انتظامیہ بیوروکریسی ہے، پورے ملک کی جو نکیل ہے وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے۔ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ فراڈ، بے ایمانیاں، ذخیرہ اندوزی، ڈبل ٹربل قیمتیں لوگ وصول کر رہے ہیں، تو آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فوج خراب ہے، فوج تھوڑی کر رہی ہے۔ اگر میرے یہاں آٹا، گھی، تیل، چینی سب مہنگا ہو گیا، ڈبل ٹربل ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ جو ڈبل روٹی کل 15 روپے کی مل رہی تھی آج 25 کی کیسے ہو گئی؟ ایک پراٹھا جو کل 15 روپے کا مل رہا تھا آج 35 روپے کا کیسے ہو گیا؟ یہ سوال انتظامیہ سے ہے میرا، فوج تھوڑی بیچ رہی ہے۔ فوج میں اگر کوئی کرپشن ہے تو آپ اس کے لیے بھی آپ کے پاس میڈیا ہے، فوج میں کورٹ مارشل بھی ہے، فوج کے ادارے بھی ہیں، اور کچھ نہیں آپ کے پاس تو بھائی آپ ثبوت اکٹھے کرو کہ بھائی یہ فوج نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی آپ غلط سمت میں قوم کو ڈال رہے ہو، بیوقوف بنا رہے ہو قوم کو، آپ لڑوا رہے ہو، نفرتیں پیدا کر رہے ہو فوج کے اور عوام کے بیچ میں۔ فوج کا کوئی دخل نہیں ہے، سارا کیا ادارہ ہماری انتظامیہ کا ہے، اور کوئی ادارہ مجھے لا کے ثابت کر دو کہ وہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، ایک پراٹھے پہ آ جاؤ آپ، میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے خالد بھائی، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ سب فوج۔ ارے بھائی فوج کا کیا کام اس میں؟ محترم، میرا یہ پیغام پوری قوم کو پہنچائیں اور بار بار ریپیٹ کریں کہ ہم احتساب شخصی کریں، ہم اپنے آپ کو تولیں، سمجھیں کہ ہم کس قدر مخلص ہیں اپنے وطن سے، اور ہمیں مخلص ہونا پڑے گا۔ فوج کو مورد الزام ٹھہراتے آپ اپنا وبال دوسروں پہ ڈال رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ سیاستدانوں کو بھی احتساب اپنا کرنا ہوگا کہ انہوں نے قوم کو کیا دیا ہے۔ جتنی بھی آئینی ترامیم کی گئی ہیں سب اپنے مفادات کے لیے، اشرافیہ کے مفادات کے لیے کی گئی ہیں، عوام کے مفاد کے لیے ایک آئینی ترمیم مجھے بتا دیں آپ نے کی ہو تو۔ چھوڑیں ان باتوں کو، خام خواہی کے لیے باتیں خراب کر رہے ہیں آپ۔ میں چاہوں گا عوام سے کہ بھائی سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کریں، سوچ سمجھ کے ووٹ دیں۔ میں کسی کے حق میں یا کسی کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، اپنے شعور سے سوچیں، اپنے دماغ سے سوچیں کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں۔ فوج سے نفرت چھوڑ کے جا رہے ہیں بلا وجہ، یہ آپ نے ایک شوشہ نکال لیا ہے اپنے آپ کو بچانے کا، ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بہت قریب سے جانتا ہوں فوجیوں کو، میرا بہت بڑا خاندان ہے فوج میں کسی کی چمچہ گیری نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے، کسی جنرل سے اختلاف ہے، اس نے کوئی کرپشن کی ہے اگر، تو اس کو میدان میں لائیں، کورٹ میں لے جائیں، عوام آپ کا ساتھ دے گی۔ لیکن فضول میں فوج خراب ہے، آپ سب سے زیادہ تو آپ خود خراب، سب سے گندی اشرافیہ ہے ہمارے ملک کی، جو اپنا ووٹ دوسروں پہ ڈال دیتی ہے، اور اس سے زیادہ بے وقوف قوم ہماری ہے۔ تنزانیہ کے صدر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ پاکستانی قوم انتہائی بے وقوف قوم ہے۔ ابے بھائی ووٹ کے پاور تمہارے ہاتھ میں ہے نا، اپنا ووٹ غلط استعمال کیوں کرتے ہو آپ؟ وہ جی فلانا میرا محبوب ہے، وہ فلانا جی میرا پسندیدہ ہے، وہ فلانا جی میرا، بھائی یہ فلاں کو چھوڑیں، اپنی عقل سے اپنے گھر سے ووٹ کا استعمال شروع کریں، بلدیہ سے لے کے اوپر تک جائیں، اور جو کام کا آدمی ہو اس کو ووٹ دیں، چاہے وہ آپ کا مخالف کیوں نہ ہو۔ ووٹ کا تقدس تو عوام نے کرنا، ووٹر نے کرنا ہے نا، فوجیوں نے یا اشرافیہ نے تو نہیں۔ اشرافیہ تو مزے لیتی ہے آپ سے ووٹ لے کر، عوام کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، بیوقوف بنایا ہوا ہے، فوج سے نفرتیں پیدا کر رہے ہو۔ تم میں تپڑ ہے اتنا، بھیجو نا اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو فوج میں، بارڈر پہ۔ ایک اشرافیہ نہیں بھیجتی، ہاں یہ کرنل جنرل بنوا دیتی ہے، ACDC بنوا دیتی ہے، بس قوم کی کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے، کوئی سیاسی پارٹی قوم کے منشور پہ نہیں چل رہی ہے، امینڈمنٹس اپنے مطلب کی کرتے ہیں، اپنے مفادات کی کرتے ہیں۔ قوم کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ان تمام سیاستدانوں سے پوچھیں کہ آپ نے قوم کے لیے کیا کیا۔ مہنگائی
ہے نا دلدل میں جا رہی ہیں آپ کی نسلیں، اپنی نسلوں کو سدھارنا ہے تو اب وقت ہے اپنے آپ کو سدھار لو. وما علینا الا البلاغ.